الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی روشنی دے کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور یہ اصول ہمیں بتا دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہ جو رسول کی اور اس کے صحابہ کے منہج کو اختیار کرے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی مخالفت کرے گا، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کے رہے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کا سہارا نہیں بن سکتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے سنا دیا کہ رسول اکرم کا منہج ہی، صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ ہی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ چنانچہ جو بھی جماعت، فرقہ یا تنظیم دین کے نام پر قائم ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی منہج کو اپنائے۔ اگر اس منہج سے کچھ بھی ہٹتی ہے تو پھر اس کا 72 فرقوں میں شمار کیا جائے گا۔ اخوان المسلمین کی جماعت جو 1928 کے اندر قائم کی گئی دین کے نام پر، جس کے اندر ہر پہلو سے اس کو سیاست زدہ بنا کر کے اقتدار اور کرسی تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا گیا دین کا نام، اور اس کے اندر صحابہ کے منہج کو نہ اپنا کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو نہ اپنا کر کے تصوف و خرافات اور اس طرح سے دیگر لوگوں کے مناہج کو، ایسی شخصیتوں کو اپنایا گیا اور ان کو فالو کیا گیا، ان کی زندگی کو، ان کے منہج اور ان کے طریقہ کار کو، کہ جس کی وجہ سے یہ آج اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ اسلام کو یہ لوگ اس قدر ہائی جیک کیے ہوئے ہیں کہ یہی اسلام کا اپنے آپ کو حقیقی چہرہ بتاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ان کے بارے میں حقیقت بیانی کے لیے کہ ان کے بارے میں کھل کر کے بتایا جائے کہ اس جماعت کو جن لوگوں نے قائم کیا ہے ان کی حقیقت کیا تھی، انہوں نے کیسی کیسی شخصیتوں کو فالو کر رکھا تھا اور ان کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا رکھا تھا، اور ان کے کیا عقائد تھے، کیا افکار تھے، کیا خیالات تھے، اور ان تنظیموں اور جماعتوں کو قائم کرنے کا ان کا کیا مقصد تھا، اور ان لوگوں نے 90 سال تک کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں دین کے نام پر۔ چنانچہ حسن بننا، جنہوں نے اس جماعت کو قائم کیا تھا، جن کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے، حالانکہ اس کے قیام کے بارے میں ہم جلد ہی بتائیں گے کہ اس جماعت کو حقیقت میں کس نے قائم کیا اور کس کا ہاتھ تھا، لیکن چونکہ حسن بننا کو بانی سمجھا جاتا ہے، ان کو مؤسس مانا جاتا ہے، اس لیے ان کی حقیقت بتانا ضروری ہے کہ ان کے جو سب سے زیادہ مشہور استاذ مانے جاتے ہیں محمد رشید رضا، ان کے بارے میں بہت زیادہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہ ایک سلفی عالم تھے،
جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے منہج سے ہٹے ہوئے تھے، چنانچہ سید رشید رضا کے بارے میں حقیقت کو بتانا ضروری ہے۔ یہ تفسیر المنار کو انہوں نے لکھا ہے، مجلہ المنار نکالتے تھے، عالم اسلامی میں دورہ کرتے تھے، انہوں نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ ابن تیمیہ کا کتاب انہوں نے پڑھا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کو لکھا، اور وہابیت کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی، وہابیت کا دفاع کیا۔ ابن قیم کی کتابیں انہوں نے پڑھی، لیکن حقیقت کیا ہے اس تعلق سے؟ آپ سید رشید رضا کے بارے میں جو حقیقت ہے اس کو جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیا انہوں نے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے جو عقائد تھے، جو افکار تھے، جو نظریات تھے، اس کو انہوں نے چھوڑا؟ ان پر کبھی انہوں نے رد لکھا؟ ایسا آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ آخر انہوں نے اپنی زندگی میں کس کو فالو کیا؟ جو کہ استاذ تھے حسن بنا کے۔ تو ان کے بارے میں مختصر پہلے تعارف کرائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے افکار و نظریات کو بتائیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے سلفیت کا کتنا دفاع کیا ہے اور ان کا اہم کام کیا تھا۔ مجلہ المنار کے ذریعے سے اور تفسیر المنار کے ذریعے سے انہوں نے کن کے افکار کو پھیلایا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ اصل میں سیریا کے تھے، شام کے تھے۔ ان کا پورا نام محمد رشید بن علی رضا بن محمد شمس الدین بن سید بہاؤالدین ہے۔ 1865 میں یہ شام کے علاقے طرابلس کے جنوب میں سمندر کے کنارے آباد ایک بستی کلمون میں ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک مدرسہ رشیدیہ ہے جہاں پر آپ نے پوری تعلیم حاصل کی، عربی کے ساتھ ترکی اور فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے اوپر جہاں ایک طرف حسین الجسر جو کہ بہت بڑے صوفی تھے شاذلی فرقے کے، ان کی زندگی کا اثر ان کے اوپر رہا، ساتھ ہی شیخ محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی کے اثرات اور افکار کا بھی غلبہ رہا۔ غزالی کی کتاب احیاء العلوم پڑھ کر تصوف کی طرف مائل ہوئے، عبادات مجاہدات تصوفانہ طریقے سے کرتے تھے۔ چنانچہ شروع میں شاذلی فرقہ جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے، یہ وہی شاذلی سلسلہ ہے جس سے منسلک تھے حسن بنا۔ رشید رضا نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا، اس کے بعد سلسلے نقشبندیہ کو اختیار کر لیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں جب انہوں نے ابن تیمیہ، ابن قیم اور محمد بن عبد الوہاب وغیرہ کی کتابیں پڑھنا شروع کی زندگی کے آخر میں، تو ان تصوفانہ طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ ان پر یہ نکیر بھی کرتے تھے۔ لیکن جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے جو افکار تھے اس سے اس قدر یہ متاثر تھے کہ وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکے۔ ان کے افکار و نظریات کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے افکار کس قدر خطرناک تھے۔ چنانچہ جب یہ مصر منتقل ہوئے تو ان کے افکار سے متاثر ہوئے جمال الدین افغانی، اور ان کے جو خاص شاگرد تھے محمد عبدہ موجود تھے، ان کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور ان کی شاگردی میں اس کے بعد پوری زندگی کاٹ دی۔ یہ اپنے استاد سے یعنی شیخ محمد عبدہ سے تفسیری حلقہ سن کر اسے جمع کرتے تھے اور پھر اسے کتابی شکل دیتے تھے۔ چنانچہ آپ تفسیر المنار دیکھیے، ایسے ہی تیار ہوا ہے۔
دروس کے ذریعے سے۔ پہلے یہ خود دروس دیتے تھے، انہیں ان کے استاد دیتے تھے۔ چنانچہ سورہ نساء کی 125 نمبر آیت تک انہوں نے تفسیر مکمل کیا دروس کی شکل میں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر انہوں نے خود درس دینا شروع کیا اسی منہج پر، اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف تک انہوں نے درس دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پوری تفسیر ہے استاد بہجت بیتار نے پوری مکمل کی ہے، لیکن ان کا منہج الگ ہے۔ تو دروس کے ذریعے سے اس تفسیر کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ گرچہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور اسی طرح سے ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کو پڑھ کر کے تصوف سے متنفر ہوئے تھے اور رفض و تشیع سے بھی متنفر ہوئے تھے، لیکن جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے افکار و نظریات سے اس قدر متاثر تھے، عقل پرستی سے اس قدر متاثر تھے، عقلانی نظریے سے، کہ اس سے کبھی پیچھا یہ نہیں چھوڑا سکے۔ تصوف کے اندر جب یہ گھسے ہیں تو پھر کیا کیا کرتے تھے؟ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے، جیسا کہ میں نے بتایا، شاذلی طریقہ اپنایا، اور ان کے جتنے اساتذہ تھے پڑھانے والے تقریباً سب تصوف ہی سے منسلک تھے، اس لیے ابتدا ہی سے موصوف صوفی عقائد سے متصف تھے۔ بالخصوص آپ کے استاذ حسین الجسر نے آپ کو صوفیوں کی تقریباً تمام کتابوں کو پڑھا دیا تھا، جن میں بالخصوص ابن عربی کی کتاب جو الفتوحات المکیہ اور الفاریہ کی، اس کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک صوفی شعر ہے، اس کو برابر اس کا ورد کرتے رہتے تھے، وَدُمُ الْعَيْنِ تُسَابِقُنِي مِنْ خَوْفِكَ تَجْرِي۔ اور جب یہ پڑھتے تو جادو کا ورد کرتے تھے، جیسا کہ صوفیوں کے یہاں پایا جاتا ہے، اور اس شعر کو، اس صوفی شعر کو اس وقت یہ نہیں پڑھتے تھے جب تک آنسو نہیں نکل جاتا تھا۔ آنسو نکال لیتے تھے، اس کے بعد اس کو پڑھتے، اس لیے کہ اس میں آنسو کے نکلنے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر آنسو نہ نکلے اور اس کے بعد اس شعر کو کوئی پڑھے تو اس کا مطلب جھوٹ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ لیکن بعد میں اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے خرافات کہہ کر کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح اپنے ایک دوسرے شیخ ابو المحاسن القاؤجی، ان کے پاس دلائل الخیرات جیسی خرافات کتاب پڑھی اور ان سے سند اجازت حاصل کی، لیکن ان کو بعد میں جب پتا چلا کہ اس کتاب کے اندر اکثر روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ اور بہتان سے بھر دیا گیا ہے، اس لیے اس کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ شاذلی طریقے کے بعد انہوں نے جب اس کے اساتذہ اور اس سے منسلک لوگوں کو جو شیوخ تھے ان کے چھوڑ دیا، ان کا پیچھا، تو پھر دوسرا سلسلہ تصوف کو اپنا لیا جسے ہم نقش بندی طریقہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے غزالی کی مشہور کتاب احیاء علوم الدین انہوں نے مکمل پڑھی، اور اس طریقے پر یہ دیر تک باقی رہے۔ اس طریقے پہ رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنے پرانے استاد شیخ کاؤجی سے جا کر کے انہوں نے درخواست کی، جو کہ سلسلے شاذلی سے تعلق رکھتے تھے، اور کہا کہ مجھے شاذلی طریقے پر شکلی انداز میں باقی رکھا جائے، اور حقیقت کے اعتبار سے میں نقش بندی طریقے سے جڑا رہوں گا۔ مگر شیخ کاؤجی نے ان سے معذرت کر لی ہے، کہہ کر کہ بیٹے اب میں اس کا اہل نہیں، تمہارا سلسلہ اب اس طریقے سے ٹوٹ چکا ہے، اب اس میں نہیں جڑ سکتے۔ لیکن سید رشید رضا کو اپنے ایک ساتھی محمد حسینی کے ذریعے پتا چلا کہ نقش بندی ایک صوفی ہے جسے مرشد کامل کا مقام حاصل ہے، اس کے پاس جا کر کے مکمل رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس کے پاس جانے کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ طریقہ بہت بہتر ہے، اب اسی پر باقی رہنا چاہیے۔
چنانچہ اسی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور ایک لمبے زمانے تک اس سلسلے سے جڑے رہے۔ یہ کہا کرتے تھے اس دوران میں نے بہت سارے خارق العادات چیزیں دیکھی جن کی میں اکثر تعویل کر دیا کرتا تھا، لیکن اکثر عاجز ہو جاتا تھا۔ تعویل کرتے تھے کیونکہ خارق العادات چیزیں جیسے کرامات ہیں، معجزات ہیں، ان کے یہ چونکہ قائل نہیں تھے۔ اب یہ صوفیوں کے کیسے رہتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار سے اس طرح سے متاثر تھے کہ معجزات اور خارق العادت چیزوں کو بھی یہ تعویل کرتے تھے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ سید رشید رضا یہ نقش بندی طریقے کے یومیہ اوراد اور ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ نقش بندی طریقے کے یومیہ اوراد کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہی ساتھ میں نے لفظ جلالہ یعنی اللہ کا ورد ایک ہی دن میں آنکھ کو بند کر کے اور سانس کو روک کر کے دل سے 5000 مرتبہ کیا تھا۔ دل سے کرنا کیا ہوتا ہے؟ سوچنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح میرا دل میرے شیخ کے دل سے مل گیا یا مل جاتا کرتا تھا۔ ایک ہی دن میں آنکھ بند کر کے سانس کو روک کر دل سے 5000 مرتبہ ورد کرنا لفظ جلالہ کا، اور اس طرح کر کے اپنے دل کو صوفی شیخ سے جوڑنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہت بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس طرح کی حالتیں ذکر الہی میں کیا جاتا، اپنے دل کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی جاتی، نہ کہ کسی مخلوق سے۔ ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ شرک ہے۔ سید رشید رضا کہا کرتے تھے کہ صوفی طریقوں کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے تصوف کے اسرار و رموز کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تصوف کا سیکھنا اور اس کے اسرار و رموز کو حاصل کرنا، معرفت الہی کے لیے تصوف سے جڑنا ان کے لیے ضروری تھا۔ پہلے محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی کے مقالات و افکار سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے تصوف سے توبہ کی تھی۔ حقیقت یہی ہے، نہ کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں کو پڑھ کر۔ حقیقت میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں کو پڑھ کر کے انہوں نے تصوف سے توبہ کیا تھا، جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ جب یہ مصر میں آئے اور جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار و نظریات سے متاثر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے تصوف سے توبہ کی، کیونکہ عقلانی ہو گئے تھے اس وقت یہ، اور انہوں نے انہی کے افکار و نظریات کو پھیلایا ہے آخر تک۔ کیونکہ ان لوگوں کی کتابوں کو انہوں نے بعد میں پڑھی ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کو۔ اگر محمد عبدہ اور افغانی کے افکار سے متاثر ہونے سے پہلے انہوں نے ان کتابوں کو پڑھ لیا ہوتا تو یہ اس طرح کی گمراہی میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے۔ جو عقلانی پرست نظریات و افکار ہیں افغانی کے اور محمد عبدہ کے، اس کے گڈھے میں یا نہ گرے ہوتے اور ان کی تائید کیے ہوتے۔ محمد عبدہ کی سیرت پر انہوں نے مکمل کتاب لکھی ہے 2 جلد کے اندر۔ استاذ اور امام یہ بولا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سید رشید رضا اگر یہ تصوف سے ایک طرف نکلے ہیں تو دوسری طرف عقل پرستی میں جا کے گر گئے ہیں۔ یہ شروع میں تصوف کی بھول بھولیوں میں کھوئے ہوئے تھے جب تک یہ شام کے اندر تھے۔ مصر کے اندر جب یہ آئے اور بقیہ زندگی انہوں نے یہیں پر گزاری، تو یہاں آ کر کے انہوں نے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار و نظریات سے متاثر ہوئے، اور محمد عبدہ کی انہوں نے شاگردی اختیار کر لی۔ انہی کے ساتھ رہتے تھے، مرتے دم تک تھے ان کے ساتھ، اور خاص شاگرد مانے جاتے تھے۔ ان کے دروس کو یہ باقاعدہ نوٹ کرتے تھے اور شائع کرتے تھے مجلہ المنار کے اندر۔ ان کے بعد
یہ آخری عمر میں اپنے ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں کو پڑھے ہیں، پڑھنے کا ان کو موقع ملا، ورنہ یہ پہلے اگر یہ پڑھے ہوتے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار سے متاثر ہونے سے پہلے، تو ان کی بھی فکر کے اندر چینجنگ آئی ہوتی اور ان کو آپ سلفی کہہ سکتے تھے۔ لیکن جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کے افکار سے جو متاثر ہو، بلکہ اس پر عمل پیرا ہو اور وہی لکھ کر کے گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے سنی مسلمانوں کو شیعوں سے قریب کرنے کی کوشش کی، ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابیں جسے منہاج السنہ ہے، اس طرح کی کتابوں کو پڑھی، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ شیعہ کیا ہے، رافضیت کی حقیقتیں کیا ہیں، تو پھر انہوں نے دوری بنانا شروع کی۔ چنانچہ سید رشید رضا یہ اپنے استاد محمد عبدہ کی طرح جب یہ مصر میں آئے تھے شروع میں، رافضی مذہب کے ساتھ تقریب کے قائل تھے کہ ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، گرچہ بعد میں کمی آئی۔ شیوخ ثلاثہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد البتہ سے ایک محمد عبدہ اور ان کے استاد افغانی اس نظریے کے شدید مؤید تھے کہ رافضی مذہب، شیعہ مذہب جو ہے اس سے قریب ہونا چاہیے اور اس سے مل کے رہنا چاہیے، ورنہ شیعوں کے ساتھ قریب ہونے میں سید رشید رضا کا یہ اصول موجود ہے جسے وہ خود قاعدۃ المنار الذہبیہ کہا کرتے تھے، یعنی المنار مکتبہ فکر کا یہ سنہرا اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ نتعاون علی ما نتفق علیہ، کہ جن امور میں ہمارا آپس میں اتفاق ہے اس میں مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا نَخْتَلِفُ فِيهِ، اور جن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور سید رشید رضا کے اسی اصول کو بعد میں حسن بنا نے اپنایا اور آج تک یہ لوگ اپناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ اصول قابل قبول ہے۔ ڈاکٹر اسرار خان نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے، شیعہ سنی مفاہمت، اس کی اہمیت اور ضرورت کے نام سے، کہ شیعوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی والے بھی مانتے ہیں اور اخوانی جماعت کے لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں۔ یہ کوئی پرانی چیز نہیں ہے کہ پہلے کے لوگ مانتے تھے، شیخ محمد عباس اور اسی طرح سے حسن بنا وغیرہ مانتے تھے، اب اس کے قائل نہیں ہیں، یہ کہنے والی بات ہے، ورنہ اس پر عمل آج بھی ان کے یہاں جاری ہے۔ آپ اگر اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، 2012 کے اندر محمد مرسی کی جو حکومت آئی تھی مصر میں، آپ اس کے بارے میں پڑھ لیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے قربت حاصل کی رافضی حکومت سے، کس طرح سے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا اپنے علماء کا وہاں پر، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے کیسے کیسے بیانات دیے۔ محمد مرسی کا بہت ہی قریبی ایک مانا جانے والا شخص کمال ہلباوی، آج بھی وہ زندہ ہے، کمال ہلباوی، اس نے صاف صاف کہا کہ جس طرح سے ہم حسن بنا کو امام سمجھتے ہیں، سید قطب کو امام سمجھتے ہیں اور مودودی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہم خمینی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور آج بھی علی خامنئی ہمارے امام ہیں، ہم ان کے ماتحت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جا کر کے ان لوگوں نے، یہ 2012 کی بات ہے،
تہران کے اندر علی خامنئی سے مل کر کے ان لوگوں نے ایسی بات کہی. ان کا پورا وفد گیا تھا. جس طرح سے خمینی کی جب حکومت آئی تھی بغاوت کر کے، اس نے جو 1979 کے اندر حکومت بنائی تھی، تو باقاعدہ اخوانیوں نے پورا ایک وفد بھیجا تھا تہران میں اس کو مبارکبادی دینے کے لیے. بلکہ ان لوگوں نے تو اس کو خلیفہ بنانے کے سوچ لیا تھا کہ پورے عالم اسلام کا ہم خمینی کو، مردود کو خلیفہ بنا دیں. یہ انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا. لیکن اچھا ہوا کہ اس نے دھتکار دیا ان لوگوں کو کہ ہم سنی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس کی نظر میں سنی مسلمان ہے ہی نہیں. اس کی نظر میں صرف وہی مسلمان ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں اس کی طرح سے، اور جو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں اس کی طرح سے. امہات المومنین بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو لوگ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ صرف مومن مانتا ہے، مسلمان مانتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ ہوا کہ اثنا عشری، رافضی، جعفری، شیعوں کو کا ہی وہ خلیفہ ہے. اس کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، پھر ہم تمہارا خلیفہ ہو جائیں گے. تو یہ اخوانی جو ہے ان کا کوئی بعید نہیں ہے، یہ شیعوں سے مل بھی سکتے ہیں. یہ حسن بننا، ہم ان کی تاریخ بتائیں گے تفصیل سے کہ ان کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن نام کے، عبد الرحمن بننا، وہ شیعہ ہو گئے تھے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کی یہاں آزادی ہے، کوئی کچھ بھی ہو جائے. تو عبد الرحمن البنا وہ باقاعدہ شیعہ ہو گئے، ان کو کوئی اعتراض نہیں. تو سید رشید رضا نے شروع میں باقاعدہ تقریب بین شیعہ و سنہ کی بنیاد ڈالی تھی اور رافضی مذہب سے قریب ہونے کے قائل تھے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر سمجھ آئی، ورنہ یہ شیعوں کے قریب تھے اور ان کے ساتھ تعاون کے قائل تھے، اور انہوں نے ہی یہ قاعدہ بنایا تھا، یہ اصول بنایا تھا کہ جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے اس میں مل کر کے تعاون کریں گے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان سے ہم دور رہیں گے. یعنی تم صحابہ کو گالی دو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تمام مسلمانوں کی ماؤں کو گالی دو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. مل کر کے کام کریں گے. اور اس پر ان کا خود تبصرہ موجود ہے کہ اس سلسلے میں میں نے 1/3 صدی صرف کر دی. 1/3 صدی مطلب 33 سال 34 سال انہوں نے اس میں لگا دی، صرف کر دی. شیعہ سنی مفاہمت اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں انہوں نے 33-34 سال صرف کر دی. تو ان کا عقل کب ٹھکانے آیا بھائی؟ یہ 55-56 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اور 33-34 سال انہوں نے اسی میں لگا دیا. اور یہ حقیقت ہے، مگر اس کوشش سے انہوں نے 33-34 سال کوشش کی، مگر ان کی کوشش سے ایک بھی شیعہ سنیوں کے قریب نہیں آیا. اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے اس طرف دھیان چھوڑ دیا. مگر حسن بننا نے ان کے اس منہج کو نہیں چھوڑا، اپنا لیا کہ بہت ہی سنہرا منہج ہے، بہت ہی سنہرا قانون ہے، یہ اصول ہے. نتعاون علی ما نتفق علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما نختلف فیہ، یہ بہت ہی سنہرا اصول ہے. حسن بننا نے اس کو لے لیا، اس کو نہیں چھوڑا، جبکہ رشید رضا نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن یہ بھی ہے کہ رشید رضا نے کبھی بھی اپنے شیوخ پر رد نہیں لکھا. جو یہ قانون اور اصول بنا کے گئے تھے شیخ محمد افدہ، اور جن کی کوششیں تھیں
شیخ محمد عبدہ نے تو تقریب بین الادیان کا اصول بنا دیا تھا، انہوں نے تو شیعہ سنی مفاہمت کی بات کہی تھی، وہ لوگ تو یہودی عیسائی مسلمان سب کو یہ لوگ ایک ساتھ ملانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور یہ لوگ بولتے تھے کہ عیسائی بھی اپنے صحیح مذہب پر قائم ہے، وہ بھی اگر صحیح سے اپنی کتاب کو مانے، اپنے نبی کو مانے تو راستہ الگ ہے، ورنہ سب کو ایک جگہ جانا ہے۔ اس طرح کی بات وہ کہتے تھے۔ کم سے کم رشید رضا نے تو شیعہ سنی مفاہمت کی بات کہی ہے، لیکن بعد میں جب ان کو سمجھ میں آیا کہ 1 صدی انہوں نے لگا دیا لیکن ایک بھی شیعہ سنی کے قریب نہیں آیا تو ادھر دھیان چھوڑ دی۔ لیکن حسن بنہ نے اس منہج کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس تعلق سے اگر تفصیل جاننا ہے تو شیخ ناصر القفاری کی کتاب مسئلۃ التقریب اور اصول مذہب الشیعہ الامامیہ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔